لاہور میں سی ٹی ڈی کی کارروائی، پولیس اہلکاروں کے ٹارگٹ کلنگ میں ملوث 4 دہشت گرد ہلاک۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق سی ٹی ڈی گرفتار دہشت گردوں کو اسلحہ برآمدگی کے لیے کرول جنگل لے کر گئی تھی۔ آزاد کشمیر میں احتجاج نے پرتشدد رنگ اختیار کر لیا۔ میرپور میں مظاہرین اور پولیس میں تصادم، سب انسپکٹر عدنان قریشی گولیاں لگنے سے جاں بحق، 3 مظاہرین بھی زخمی ہوئے۔ سب انسپکٹر کی نماز جنازہ آج ہوگی۔ پولیس کا کہنا ہے مظاہرین میں شامل کچھ لوگوں نے گولیاں چلائیں۔ مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ اور کانچ کی بوتلیں بھی برسائیں۔ آٹے اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے عوامی ایکشن کمیٹی کے لانگ مارچ کے اعلان پر مختلف شہروں کے تمام راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی۔ وزیراعظم آزاد کشمیر نے عوامی ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کی دعوت دے دی۔ رات کے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چودھری انوار الحق کا کہنا تھا سیاسی حکومت بات چیت کے ذریعے معاملات حل کرتی ہے۔ حکومت نے یقینی بنایا کہ احتجاج کے دوران طاقت کا استعمال نہ ہو۔ احتجاج کے دوران پولیس کا ایک آفیسر شہید ہوا۔ کہا ڈی سیز کے استعفوں کی خبریں جعلی ہیں۔ احتجاج کرنے والوں میں کچھ شرپسند عناصر بھی شامل تھے۔ وزیر اعلیٰ اور گورنر کے پی کی ایک دوسرے کو کھلم کھلا دھمکیاں۔ علی امین گنڈاپور نے کہا گورنر اپنی اوقات میں رہیں، اس بار چھوڑ رہا ہوں، دوبارہ نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کی گاڑی کا تیل میرے بجٹ سے جاتا ہے، گورنر ہاؤس آپ کی ملکیت نہیں، ایسا نہ ہو اسے عوام کے لیے کھول دوں۔ آپ ایک لیٹر پر نوٹیفائی ہوئے تو ایک لیٹر پر نوٹیفائی ہوئے تو ایک لیٹر پر ڈی نوٹیفائی بھی ہو جاؤ گے۔ آپ کی حیثیت یہی ہے ایک لیٹر۔ فیصل کنڈی نے جواب دیا ناچنے والے گھوڑے ریس نہیں جیتتے، مجھے گورنر رہنے دیں۔ صرف فیصل کریم کنڈی بن گیا تو علی امین سے بڑا بدمعاش ہوں۔ علی امین جیسے لوگوں سے نمٹنا جانتا ہوں۔ گورنر ہاؤس کی حفاظت کرنا میرا فرض ہے۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال گھمبیر ہے، بدمعاشی سے وفاق پیسے نہیں ملتے۔ پی ٹی آئی والے خوفزدہ ہیں، شاید میں گورنر راج لگا دوں گا، سیاسی یتیموں کو شہید بنا کر دکان چمکانے کا موقع نہیں دوں گا۔ تشدد ہم پر ہوا، لوگ شہید ہمارے ہوئے، ہم کس چیز کی معافی مانگے؟ اپوزیشن لیڈر عمر ایجوب کہتے ہیں کسی سے مذاکرات نہیں ہو رہے۔ بانی پی ٹی آئی کسی صورت آئین اور قانون کی بالادستی سے پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اجلاس، آئین کی بحالی کے لیے ملک گیر مہم چلانے کا فیصلہ۔ سابق صدر عارف علوی کہتے ہیں قوم جاگ چکی، عوام نے دیکھ لیا، بانی پی ٹی آئی ڈیل نہیں کریں گے، لوگوں کو نفرت کی سیاست سے نکالنا چاہتے ہیں۔ ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن نے کہا ملک کے مستقبل کی کنجی بانی پی ٹی آئی کے ہاتھ میں ہے، ان سے ہی بات کرنا پڑے گی۔ پاکستان ازلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ نہ جیت سکا۔ پورے ٹورنامنٹ میں ناقابل شکست رہنے والی قومی ٹیم فائنل میں جاپان سے ہار گئی۔ سنسنی خیز فائنل کا فیصلہ پلینٹی شوٹ آؤٹ پر ہوا۔ جاپان کی برتری کے بعد پاکستان نے بیک ٹو بیک 2 گول کیے۔ آخری کوارٹر میں جاپان نے پھر گول کر کے مقابلہ برابر کیا۔ چوتھے کوارٹر میں پاکستان نے 2 پلینٹی کارنر ضائع کیے۔ پلینٹی شوٹ آؤٹ پر جاپان کے گول کیپر نے 3 گول بچائے۔ جاپان نے 4 بار گول کر کے مقابلہ جیت لیا۔ جاپان نے پہلی بار ازلان شاہ ٹورنامنٹ جیتا۔ پاکستان ہاکی ٹیم کے لیے شاندار ٹورنامنٹ، فائنل ہارنے کے باوجود قومی کھلاڑی رانا وحید پلیئر آف دی فائنل قرار پائے۔ پلیئر آف دی ٹورنامنٹ کا ایوارڈ سفیان خان کے نام رہا۔ قومی ٹیم کے 2 سے 3 موقع ضائع کیے۔ ٹیم میں بہت بہتری آئی ہے، مستقبل میں مزید اچھا کھیلیں گے۔ ہاکی ٹیم کی شاندار کارکردگی، صدر مملکت اور وزیراعظم کی شاباش، کہا ہار جیت کھیل کا حصہ ہے۔ قومی ہاکی ٹیم نے پوری قوم کے دل جیت لیے۔ ہاکی ٹیم نے فائنل سمیت پورے ٹورنامنٹ میں بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا۔ حکومت کھیلوں بالخصوص ہاکی کے فروغ کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہاکی ٹیم نے قوم کے دل جیت لیے۔ شائقین ہاکی کا کرکٹ کی طرح ہاکی کو بھی عزت دینے کا مطالبہ۔ کہا قومی کھلاڑیوں نے اچھا ٹورنامنٹ کھیل کر ہاکی کی بحالی کے لیے امید دلائی۔ ہاکی کھلاڑیوں کو بھی کرکٹرز کی طرح مراعات دی جائیں تو قومی کھیل کا سنہری دور واپس آ سکتا ہے۔ فیض آباد دھرنا کمیشن کی رپورٹ ٹی او آرز کے برخلاف قرار۔ نظرثانی کیس کی گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری۔
सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म नामे में कहा, कमीशन ने मैंडेट से बाहर जाकर इसरार किया कि एक मखसूस शख्स ने कुछ गलत नहीं किया। कमीशन ने महज उस शख्स की कागज पर लिखी तरदीद पर इन्हिसार किया। सब फरीकैन से मसावी सलूक नहीं किया। एक फरीक से बयान हल्फी और दूसरे से सादा बयान लिया। फरीकैन को एक दूसरे पर जिरा का मौका भी नहीं दिया। कमीशन रिपोर्ट में सुबाइयत की झलक मायूस कुन है। रिपोर्ट में महज जुमलाबाजी और इस्लाहात हैं, ठोस मवाद नहीं। हुक्मनामे के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने भी कहा, रिपोर्ट ठोस मवाद से खाली है। तहरीक लब्बैक के किसी फरीक का बयान ही नहीं लिया क्या? रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी या नहीं, 2 हफ्ते में विफाक का जवाब जमा कराएं। बड़ी इस्लाहात और तब्दीलियों की जानें बढ़ रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मईशत की बेहतरी के लिए बड़ी इस्लाहात लाने के लिए पुरअज़्म। अल अरबिया टीवी को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब खित्ते की तरक्की और खुशहाली में शराकतदार हैं। सऊदीया की मदद से नौजवानों को IT तरबियत देंगे। तुर्किया, कुवैत, कतर, चीन भी हिस्सा बन सकते हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब को तब्दील कर दिया। उनकी क़यादत में आलमी मुआशी इनकलाब ला सकते हैं। सऊदी अरब के ताउन और तजुर्बों से इस्तिफादा करेंगे। शहबाज स्पीड अब पाकिस्तान स्पीड है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, बरतानिया और दीगर मुल्कों से सरमायाकारी के ख्वाहां हैं। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान मौखिर। सिफारती ज़राए का कहना है, मोहम्मद बिन सलमान को रवा माह पाकिस्तान का दौरा करना था, लेकिन दौरे की हतमी तारीख तय नहीं हुई थी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक सऊदी वली-ए-अहद के दौरे की तारीख से मुतालिक पाकिस्तान और सऊदी वज़ारत ख़ारजा की मुशावरत जारी है। IMF की जो रिपोर्ट है उसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है। उसके साथ आप ये देखिए कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो पाकिस्तान नहीं आ रहे और उसकी वजूहात का भी ज़ाहिर है कि इशारा यही है कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से नहीं आ रहे। हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो माहौल पैदा करे। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है। मोहम्मद बिन सलमान भी इसी वजह से पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं, नून लीग की असल सियासत ही नवाज शरीफ है। शहबाज शरीफ के पास कुछ नहीं। नवाज शरीफ को सदारत वापस मिलने पर बेहतर मुज़ाकरात हो सकते हैं। राना सना का PTI से बात करने का बयान दुरुस्त समत की जानिब कदम है। एक बयान आता है PTI पर पाबंदी लगा दें, अगले दिन आता है बातचीत करें। हुक्मरान जमातें वाज़ेह करें कि वो चाहती क्या हैं। बानी PTI ने अपनी रिहाई या डील के लिए कोई बातचीत नहीं करनी। बानी PTI लड़ाई हार जाते हैं तो पाकिस्तान हार जाता है। PTI में शमूलियत के सवाल पर कहा, हमने PTI को छोड़ा ही कब है। PTI ने शेर अफजल मरवत को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। 3 दिन में वजाहत तलब। सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब की जानिब से जारी शोकॉज नोटिस में कहा गया है कि गैर जिम्मेदाराना बयान से पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा। आपके किरदार से पार्टी और अरकीन को हजीमत उठाना पड़ी। क्यों ना आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए। बानी PTI के वाज़ेह अहकामात हैं, गैर जिम्मेदाराना बयानात ना दिए जाएं। बलोचिस्तान का अमन बलोचिस्तान की तरक्की का ज़ामिन है कि अगर बलोचिस्तान के लोगों को हुकूक चाहिए, जमात इस्लामी ये मुकदमा मैं कोयटा के इस पार्क में नहीं बल्कि मीनार पाकिस्तान में लड़ना चाहता हूँ। बलूचिस्तान पाकिस्तान के अमन और तरक्की का ज़ामिन है। लोगों को हकीर समझकर कभी भी अमन कायम नहीं किया जा सकता। बलोचों को इज्जत देना होगी। क्वेटा में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का खिताब, कहा हकूक भी नहीं दिए जाते और कहते हैं ताबेदारी करें। अवाम को तकसीम करने वालों के खिलाफ उठ खड़े हों। बलूचिस्तान का मुकदमा मीनार पाकिस्तान पर लड़ेंगे। जमात इस्लामी बलोचों के साथ खड़ी है। सक्कर पुलिस की कच्चे में कार्रवाई। 1 हफ्ता कबल अगवा होने वाले बाप बेटे समेत 5 अफराद बाजियाब। बाप बेटे को 1 हफ्ता कबल कादरपुर थाने की हदूद से और दीगर 3 मकमियों को गुज़श्ता रोज अगवा किया गया था। सिंध रेंजर्स की शिकारपुर में कार्रवाई। 3 मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान पर कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती, अगवा बराए तावान के मुकदमा दर्ज हैं। इंडस हाईवे को महफूज बनाने के लिए रेंजर्स की जानिब से मजीद कार्रवाइयां जारी।
کے الیکٹرک کی یقین دہانی کے باوجود امتحانی مراکز میں لوڈ شیڈنگ طلبہ کے لیے امتحان بن گیا۔ وبال جان کئی امتحانی مراکز میں بھی بجلی بند رہی۔ شدید گرمی اور حبس کے باعث طلبہ اذیت سے دوچار رہے۔ ملیر کے امتحانی مرکز میں ڈی ہائیڈریشن سے طالبہ کی حالت غیر ہو گئی۔ چیئرمین آل سندھ پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کا ناظم امتحانات کی برطرفی کا مطالبہ۔ حیدر علی کا کہنا ہے طلبہ شدید گرمی میں چٹائی پر بیٹھ کر پرچے دینے پر مجبور ہیں۔ جماعت اسلامی کے تحت شہر بھر میں کے الیکٹرک کے خلاف احتجاجی مظاہرے۔ امین جماعت اسلامی نے کہا 18 سال سے کے الیکٹرک کراچی والوں کو لوٹنے اور تنگ کرنے سے باز نہ آئی۔ بجلی اور گیس کے نرخ بر وقت لاگت کے مطابق طے کیے جائیں۔ گردشی قرضہ نہ بڑھانے دیا جائے۔ صنعتوں کے لیے بجلی کی سبسڈی اور گیس کے رعایتی نرخ ختم کیے جائیں۔ آئی ایم ایف نے آئندہ بجٹ میں توانائی سیکٹر کے لیے پالیسی گائیڈ لائنز فراہم کر دیں۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے توانائی اصلاحات کے بغیر پاکستان کی معیشت خطرات سے دوچار رہے گی۔ آئندہ مالی سال کے دوران بجلی اور گیس کے بلوں میں وصولی بہتر بنائی جائے۔ آئی ایم ایف ماہرین کی پاکستانی حکام سے ملاقات۔ ایف بی آر کے ڈائریکٹ ٹیکس کی وصولیوں کا ہدف 4,216 ارب روپے سے بڑھا کر 4,597 ارب روپے کرنے پر اتفاق۔ رواں مالی سال کے بجٹ میں حکومتی اخراجات میں 235 ارب روپے کی کمی لائی جائے گی۔ کراچی شہر کے خاص طور پر بلدیاتی اداروں میں کس جماعت کے لوگوں کی زیادہ اکثریت ہے، وہاں پر اگر وہ سیاسی کارکن بن کر کام کریں گے تو اس پہ مجھے اعتراض بھی ہوگا اور میں اس کے خلاف کارروائی بھی کر سکتا ہوں۔ دفتر کا ٹائم ختم ہوتا ہے، جس جماعت کے ساتھ اس نے کام کرنا ہے کرے، جس جماعت کو ووٹ دینے۔ سب جانتے ہیں کراچی کے بلدیاتی اداروں میں کس جماعت کے لوگ ہیں۔ دفتر میں سیاسی ورکر بنیں گے تو کارروائی ہوگی۔ وزیر بلدیات سعید غنی کی وارننگ۔ ایک سوال کے جواب میں کہا گورنر کی تبدیلی کوئی انوکھی بات نہیں، جو عہدے پر آتا ہے اسے ایک دن جانا ہوتا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ ایم سی کے مالی معاملات میں بہتری آنے پر عوام خوشخبری سنیں گے۔ تجاوزات سے ضبط سامان کو زیادہ دیر تک نہیں رکھ سکتے، قانون میں ترمیم کر کے جرمانہ بڑھانے کا سوچ رہے ہیں۔ کراچی والے ڈاکوں کے بعد آوارہ کتوں سے بھی پریشان۔ اعظم آباد اور عزیز آباد سمیت کے علاقوں میں پاگل کتے شہریوں کو کاٹنے لگے۔ شہری کہتے ہیں درخواستیں دے دے کر تھک گئے، کچرا چننے والے بچے بھی کتوں سے پریشان۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے بر وقت ویکسین نہ ملنے سے درجنوں موت ہوتی ہیں۔ اندرون سندھ اغوا، قتل اور بھتہ خوری کی وارداتیں۔ کندکوٹ سے اغوا، پیٹرول پمپ ملازمین کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ڈاکوں کا مغویوں کی بازیابی کے لیے 50 لاکھ تاوان کا مطالبہ۔ 25 روز پہلے اغوا کیے گئے ملازمین بازیاب نہ ہو سکے۔ شکارپور میں قتل 2 افراد کے لواحقین کا پولیس کے خلاف احتجاج۔ قاضی احمد میں بھتہ نہ دینے پر زمیندار کی املاک تباہ کر دی گئی۔ رفح میں بے گھر فلسطینیوں پر آگ اور بارود کی بارش۔ صہیونی فوج نے مزید 28 فلسطینی شہید کر دیے۔ غزہ اور خان یونس میں بھی اسرائیلی حملے جاری۔ مظلوم فلسطینیوں کے لیے کہیں جائے پناہ نہیں۔ 3 لاکھ سے زیادہ فلسطینی رفح سے نقل مکانی کر گئے۔ شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 34,971 ہو چکی۔ الشفا اسپتال میں اجتماعی قبر سے مزید 80 لاشیں ملیں۔ اسرائیلی جہاد کے دوران اجتماعی قبروں سے ملنے والی لاشوں کی تعداد 520 ہو چکی۔ موسیقی کی محفل میں دہشت گرد اسرائیل کی نمائندگی نامنظور۔ سویڈن کے شہر میں اسرائیلی گلوکارہ کی یورو ویژن مقابلوں میں شرکت کے خلاف بڑا مظاہرہ۔ پاپ میوزک شو میں اسرائیلی فنکاروں کے بائیکاٹ کا مطالبہ۔ سوئس یونیورسٹی آف لندن، یونیورسٹی آف کالج لندن کے طلبہ نے کیمپ لگا لیے۔ کیمپس کے نام آزاد علاقہ اور رفح کیمپس رکھے گئے ہیں۔ طلبہ کا برطانوی یونیورسٹی سے اسرائیل سے رابطے ختم کرنے اور اسرائیل کو برطانوی ہتھیاروں کی فراہمی بھی روکنے کا مطالبہ۔ میڈرڈ میں فلسطین کے حق میں بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکلے۔ فلسطینی مفلر پہنے مظاہرین کی اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت۔ ٹوکیو میں بھی بڑی تعداد میں شہری سڑکوں پر نکلے۔ مظاہرین نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ افغانستان میں طوفانی بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ صوبہ بغلان، بدخشاں اور تخار کے کئی اضلاع میں ہنگامی صورتحال کا سامنا۔
UN ادارہ برائے خوراک نے بتایا 300 سے زائد افراد کی جان چلی گئی، سینکڑوں زخمی اور درجنوں لاپتہ ہیں۔ مختلف علاقوں کے ندی نالوں میں طغیانی کے سبب گھروں اور گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا، بڑی تعداد میں لوگ امداد کے منتظر ہیں۔ پہلا میچ تو گوا دیا، اب سیریز بچانی ہے۔ پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان دوسرا T20 آج ڈربن میں کھیلا جائے گا۔ ٹیم میں فاسٹ بولر محمد عامر کی واپسی ہوگی، مسٹری سپنر ابرار احمد کی بھی شمولیت کا امکان۔ قومی ٹیم کو پہلے میچ میں 5 وکٹ سے شرمناک شکست ہوئی تھی۔ بلے بازوں نے سست بیٹنگ کی تو بالرز نے بھی دل کھول کر رنز لٹائے تھے۔ قومی ٹیم کی اپسٹ شکست پر شائقین کرکٹ پھٹ پڑے، کہتے ہیں آئرلینڈ سے ہاریں گے تو ورلڈ کپ میں کیا کریں گے؟ کارکردگی سے لگتا نہیں ٹیم نے کوئی تیاری کی ہے۔ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کے کامیاب ترین فاسٹ بولر جیمز اینڈرسن نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ اسٹار انگلش پیسر لارڈز میں ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے۔ اینڈرسن کو ٹیسٹ کرکٹ میں 700 وکٹیں لینے والے پہلے اور واحد فاسٹ بولر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ ماما ٹھنڈیاں چھاواں، پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ماں کا دن منایا جا رہا ہے۔ عالمی دن منانے کا مقصد ماؤں کی عظیم قربانی اور بچوں سے محبت کو سلام پیش کرنا ہے۔ ماں کی عظمت سے کوئی بھی انسان، مذہب، قوم اور فرقہ انکار نہیں کر سکتا۔ ماں کے مقدس ترین رشتے کی عظمت اور اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے دنیا بھر میں ہر سال مئی کے دوسرے اتوار یہ دن منایا جاتا ہے۔